نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دنیا بھر کے انسانوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کامیاب ہونے کے لیے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو ہمیشہ آنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں کامیاب ہو جائے، اس کو جنت مل جائے، ہمیشہ کا زندگی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھا ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا غیب، جو اللہ غیب ہے، غیب کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ مان لینے کا نام ایمان ہے۔ بغیر ایمان میں کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ ایمان لانا شرط ہے، اور ایمان کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت اس کلمے کو صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب کو یہی کلمہ دے کے بھیجا ہے، کامیابی کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آخری میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمہ کی دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا، جیسے اس سے پہلے نبیوں کا یہی کام تھا۔ دوستو، عزیزوں، سب سے پہلی بات ہے کہ کلمے کو حقیقت کو جاننا۔ کلمہ کیا ہے؟ اس کا حقیقت کیا ہے؟ اس کا حقوق کیا ہے؟ اس کا تابع داری کیا ہے؟ ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس پر کیا ذمہ داری ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے، نبیوں والی ذمہ داری ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جو یہ آخری امت آیا ہے، اس امت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، روزے رکھنا اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کلمے کو آگے بڑھانا اور اس کلمے کی حقیقت کو جاننا پڑے گا۔ اس کلمے کے اندر ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس ایک اللہ ہے۔ اللہ کی ربوبیت ہے اس میں۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے ابھی قرآن کا ایک آیت پڑھا تھا شروع میں، وہ قرآن کا آیت کا مطلب یہ ہے، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ دنیا میں چین سکون راحت والی زندگی ملے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کا زندگی میں جنت ملے گا، جس میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ ادھر عبادت کا ضرورت نہیں، اس میں بیمار نہیں ہوگا، کوئی کام کرنے کا ضرورت نہیں، ہمیشہ کا زندگی، کبھی نہیں ختم ہونے والی زندگی کا تیاری کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی میں 50 یا 60 سال کا زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اپنے آخرت کو بنانا ہے، اس کلمے کو سیکھنا ہے۔ اس کلمے کا 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا تو کہ کلمے کو ہم صحیح سے پڑھیں، اور اس کا الفاظ صحیح ہو، اس کا معنی اور مطلب کو پتہ ہو، اس کا تابع داری میں ہم اپنی زندگی گزاریں، اور کلمے کو دوسرا تک پہنچائے۔ کلمہ چاہتا کیا ہے، اس کا اتحاد کیا ہوتا ہے، وہ ہم کو سیکھ کے ہمیں سارے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اس دعوت کو، اس دعوت اسلام کی دعوت اسلام کو
क़यामत के आखिरी इंसान तक, क़यामत तक हमें इस काम को पहुंचाना है, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला है, इसीलिए हम पर यह ज़िम्मेदारी है। दोस्तों अज़ीज़ों, कोशिश करें इस बात को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह बाद में भी ये बात होगा। अल्लाह के रास्ते में निकल के दीन को सीखे और सिखाए। हम अपने अमल अच्छा होगा, हमारा अमल अच्छा होगा, हमारे बदन से अच्छा अमल निकलेगा तो दुनिया में दीन फैलने का ज़रिया बनेगा और हमारी बातों का असर होगा। हम जिस बात कहेंगे उस बात पर असर होगा इंशाअल्लाह। और बात होगी, बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये दीनी चैनल है, इंशाअल्लाह मरते दम तक दीन का खिदमत करते रहेंगे। इसका अज़ाइम करें, इरादा करें और अल्लाह के रास्ते में निकालने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु।